اب دوسرا دور آ رہا ہے ان کا 1400 برس کے وقفے کے بعد، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے رسولا الی بنی اسرائیل۔ اب ذرا یاد کرو کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے جو دو پہلو ہیں نہایت اہم، آپ گویا کہ ایک لنک ہے موسیٰ اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ اور محمد، ان کے درمیان عیسیٰ ہے۔ ان کا رول کیا تھا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراہ، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، خاص طور پر شریعت موسوی کی انہوں نے پوری طریقے سے توثیق کی کہ تم پر شریعت موسوی لاگو رہے گی، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا ہوں، جئتکم بالحکمہ، میں حکمت لے کر آیا ہوں۔ شریعت کا جو باطنی، جو اس کا اندرونی اور باطنی جو عنصر ہے جس کو تم بھول گئے ہو، تم نے صرف شریعت کو بنا لیا ہے روکھے پھیکے قانونوں کا بس ایک مجموعہ، جس کے اندر کہیں گداس نہیں، کہیں قلب کے اندر نرمی نہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ، اللہ کی خشیت نہیں ہے تمہارے دلوں کے اندر، اللہ کا خوف نہیں ہے تمہارے اندر، آپس کی محبت نہیں ہے تمہارے اندر، بس قانون، ایک لیگل انداز، بس قانون کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ جو تمہاری شکل ہو گئی ہے تو دین کی اصل حقیقت تو باطنی کیفیات ہے، اللہ سے محبت ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کے ساتھ جو ہے وفاداری کا رشتہ ہو، خلوص اور اخلاص کا تعلق ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلو، حضرت عیسیٰ کی بعثت کا پہلو یہ مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے سامنے جو تورات موجود ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی 1400 سال قبل، میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں۔ اب اس کے دونوں معنی ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی۔ نمبر یہ، میں خود اس کا مصداق بن کر آیا، اس میں جس کی تمہیں بار بار جو ہے خبر دی تھی سابقہ انبیاء نے کہ ایک مسیح آئے گا جو نجات دہندہ ہوگا، میں وہی نجات دہندہ ہوں۔ گویا کہ جو بشارت تھی تورات کے اندر ایک مسیح کی، وہ مسیح میں اس کو، وہ بشارت میرے ذریعے سے اب صادق ہو گئی، سچی ہو گئی، اس کی حقیقت بن کر میں آ گیا۔ یہ دونوں معنی اس کے ہیں کہ ورنہ وہ ابھی بشارت جو ہے وہ تو ابھی تشنہ تھی، ابھی وہ فلفل نہیں ہوئی، اس کا مصداق ظاہر نہیں ہوا۔ نہیں، میں مصداق ہوں اس کا، اس بشارت کا، مسیح کی جو بشارت دی گئی تھی میں اس کا مصداق بن کر آیا۔ دونوں معنی ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوں، تورات میں جو شریعت اللہ نے تمہیں دی تھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ کہ خود جو بشارت مسیح کی تھی تورات کے اندر میں اس کا مصداق بن کر آیا ہوں کہ وہ مجھ پر صحیح طور پر چشمہ ہو رہی ہے، ورنہ گویا کہ ابھی تک وہ پروفیسی جو ہے وہ انفلفلڈ تھی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، چونکہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو نہیں مانا، لہذا وہ پروفیسی ان کی ابھی تک انفلفلڈ ہے۔ دی سچویشن از ویکنٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارا مسیح آنا ہے، وہ انتظار میں ہے، مسایہ، اس کو مسایہ کہتے ہیں، مسایہ آئے گا، اور وہ مسایہ جو ہے اب جو آئے گا وہ جھوٹا دجال ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اصل مسیح آ کر پھر اسے قتل کریں گے، الدجال، المسیح الدجال۔ اور المسیح جو حقیقی تھے، جو آ گئے تھے، جنہیں مانا نہیں، وہ ہے کہ جو در حقیقت آ کر اس مسیح دجال کو جو یہودیوں کا لیڈر ہوگا، جبکہ آخری زمانے میں، اور زمانہ وہ دور نہیں ہے، آخری کے لفظ سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی 200-400 سال دور ابھی ہے، بہت قریب آ چکے ہیں وہ واقعات قرب قیامت کے۔ اس میں جو جنگ ہوگی آخری، جس میں یہودی ایک طرف ہوں گے اور مسلمان دوسری طرف، تو اس کے اندر جو قیادت فرمائیں گے مسلمانوں کی وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور یہودیوں کا قائد وہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال، اور اسے حضرت مسیح قتل کریں گے۔ تو یہاں میں نے صرف آپ کو وہ مصداق ہونے کے مفہوم کے اعتبار سے یہ بات بتا دی کہ وہ جو پروفیسی، جو خوشخبری تھی، وہ ان کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک، چونکہ وہ مسیح آئے تو انہوں نے مانا نہیں، انکار کر دیا، لہذا وہ ابھی تک unfulfilled ہے ان کے نزدیک، and they are still waiting for their Messiah۔